بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی۔ کاتب قرآن ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسلام وہ پودا نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون جگر صحابہ نے تو گلشن میں بہار آئی۔ اگر چاند ہیں آقا تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر ایک قوم پکارے گی، ہر ایک شخص پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ، ہمارے ہیں صحابہ، ہمارے ہیں صحابہ۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کرو چرچائے عام صحابہ کا۔ اگر طلب ہے تم کو جنت میں جانے کی تو لو دامن تھام صحابہ کا، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق بھی ہے مالک بھی ہے، داتا گنج بخش فیض عالم لجپال دستگیر علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، بگڑی بنانے والا، بیٹے بیٹیاں عطا کرنے والا، رزق میں فراوانی کرنے والا۔ وہ اللہ جس کو چاہے بیٹے عطا کر دے، وہ جس کو چاہے بیٹیاں عطا کر دے، وہ جس کو چاہے کچھ بھی عطا نہ کرے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں تو اپنے انداز میں یوں کہا کرتا ہوں کہ جس کے در سے صدیق کو صداقت ملی، فاروق کو عدالت ملی، عثمان کو سخاوت کا منقع حاصل ہوا، علی کو شجاعت ملی، بلکہ 1,00,000 کم و بیش 44,000 صحابہ کرام کو رب کی جنت ملی۔ اس اللہ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام شفیع المذنبین رحمت للعالمین حبیب خدا محبوب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پیغمبر دو عالم پر زمین کی ریت، آسمان کے ستاروں، بارش کے قطرات، درختوں کے پتوں، چاند کی کرنوں اور سورج کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد سب سے پہلے میں اپنے اللہ مالک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ جس رب کائنات نے ہمیں اس پرفتن دور کے اندر اتنی خوبصورت مجلس کو سجانے کا موقع دیا ہے، اور جن احباب نے اس پروگرام کو سجایا، محنت کی، اشتہارات لگوائے، آپ دوست احباب محنت اور محبت پیار عقیدت سے تشریف لائے، میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ انشاءاللہ ابھی پروگرام کی ابتدا ہے، میرے بعد بڑے میری جماعت کے سید علماء کرام خطبہ اعظام آپ احباب کے سامنے آپ سے محو گفتگو ہونے والے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر انداز حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ، خطیب پاکستان، مقرر ذیشان، واعظ خوش الحال حضرت مولانا قاری جمیل الرحمن رحمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑا جاندار شاندار خطاب فرمائیں گے۔ میں آپ احباب کے سامنے کوئی لمبی چوڑی نہیں بلکہ بڑے ہی پیار اور اختصار کے ساتھ چند گزارشات آپ احباب کے گوش گزار کر کے آپ احباب سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے پھر کبھی موقع دیا تو آپ احباب سے انشاءاللہ ملاقات کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ حضرات آئیے، میرے سے قبل اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کو بیان کیا گیا، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ آپ نے شان سنی، عظمت سنی، مقام و مرتبہ بلندی سنی ہے۔ آج آپ اشتہارات کے ذریعے یہ پڑھ سکتے ہیں، ہماری کانفرنس کا عنوان ہے دعوت اہل حدیث کانفرنس۔ آؤ، ہماری دعوت کیا ہے اور مسلک اہل حدیث نام کیا ہے، مسلک اہل حدیث کس چیز کا نام ہے؟ میں اپنے انداز میں یوں کہا کرتا ہوں، مسلک اہل حدیث نام
کسی خطیب کی خطابت کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث نام کسی علامہ کی تقریر کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث نام کسی فرقے کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث نام کسی مقرر کی تقریر کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث نام کسی وائز کے واز کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث نام کسی پروفیسر کی تحریر کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث نام کسی پی ایچ ڈی اسکالر کے تحریر کا نام نہیں ہے۔ آؤ ہماری دعوت لے جاؤ، آؤ ہمارا پیغام لے جاؤ، آؤ ہماری محبت لے جاؤ، آؤ ہماری دعوت لے جاؤ۔ تمام احباب نے میرے ساتھ یہ بات بولنی ہے، مسلک اہل حدیث اگر نام ہے تو رب کے قرآن کا نام ہے یا مدینے والے مصطفیٰ کے فرمان کا نام ہے؟ کہیں انشاءاللہ، کہیں بے شک۔ مسلک اہل حدیث کس چیز کا نام ہے؟ یا رب کے قرآن کا نام ہے یا مدینے والے مصطفیٰ کے فرمان کا نام ہے؟ مجھے یاد آئے میرے مرشد مخدوم حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ۔ آؤ حضرات، میں نے علامہ شہید کو دیکھا بھی نہیں ہے، ان کے بیانات کو سنا بھی نہیں ہے، ان کی تقاریر کو سنا بھی نہیں ہے۔ یہ میرے سفید داڑھیوں والے بزرگ بیٹھے ہیں، یقیناً انہوں نے دیکھا بھی ہوگا، بیانات کو سنا بھی ہوگا، لیکن آؤ انہوں نے مسلک اہل حدیث کے لیے، تاجدار ختم نبوت کے لیے، عظمت صحابہ کے لیے، عظمت اہل بیت کے لیے اپنی جان کو نچھاور کیا۔ اللہ نے ان کا چرچا اس دنیا میں کروا دیا ہے، اور میں ان کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ ہم سوکھے پتے نہیں جو جھڑ جائیں تیز ہواؤں سے، ہم وہ طوفان ہیں جو سمندروں کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ آج میں نے ان کو دیکھا نہیں، ان کے بیانات نہیں سنا ہے، لیکن آج یہ منڈا پنڈ منڈا گاؤں ہے، آج ہم یہاں سارے جمع ہیں جہاں پر صدیق کی صداقت بیان ہو رہی ہے، جہاں پر فاروق کی عدالت بیان ہوگی، جہاں پر عثمان کی سخاوت بیان ہوگی، جہاں پر علی کی شجاعت بیان ہوگی، جہاں پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بیان کیا جائے گا، وہاں پر علامہ شہید رحمہ اللہ کے تذکرے کو بھی کیا جائے گا۔ کیا وجہ ہے، کیوں کیا جا رہا ہے؟ حضرات، اگر کسی نے دین کی خاطر اپنی جان کو نچھاور کیا ہو، اللہ اس کی عظمت کے چرچوں کو بلند اس طرح کر دیتا ہے کہ جس نے علامہ شہید کو دیکھا نہیں ہوتا، جس نے علامہ شہید کو سنا نہیں ہوتا، جب ان کے سامنے ان کا تذکرہ آتا ہے، جذبات اٹھتے ہیں، محبت بڑھتی ہے، عقیدت بڑھتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ علامہ شہید رحمہ اللہ کا کوئی کمال نہیں ہے، جن کی نوکری انہوں نے کی ہے، جن کی غلامی انہوں نے کی ہے، اللہ نے ان کا مقام دنیا میں بھی بنا دیا ہے، کل قیامت والے دن بھی اللہ ان کو مقام عطا فرما دیں گے۔ حضرات، آئیے دعوت اہل حدیث کے حوالہ سے میں آپ احباب سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، ایک بھولا ہوا سبق آپ احباب کو یاد کروانا چاہتا ہوں۔ یہ رجب کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ کوئی ساتھی بتائے گا 22 رجب کو کیا ہوا تھا؟ کوئی بتا سکتے؟ اتنے ماشاءاللہ ساتھی تشریف فرما ہیں۔ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ کن کی شہادت کا دن ہے؟ بولے ماشاءاللہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور ہمارے ملک کے حالات کیسے بنتے چلے گئے۔ بزرگ فرما رہے تھے 22 کو کنڈے کیے جاتے ہیں، اور سوال کیا جائے کنڈے کیوں کرتے ہو؟ جواب ملتا ہے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی وفات کا دن ہے۔ آؤ اہل حدیث کا طالب علم اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہے، تم امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی شہادت کا کہتے ہو۔ 22 رجب امام جعفر کی شہادت دور کی بات رہی، تم امام جعفر کی پیدائش کا دن بھی ثابت نہیں کر سکتے ہو۔ وجہ یہ ہے صحابہ کے دشمنوں نے، صحابہ سے بغاوت کرنے والوں نے ہماری قوم کو کہاں پر چلا دیا۔ 22 رجب بول کے بتائیں کن کی شہادت کا دن ہے؟ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ میں اس حوالہ سے حضرت امیر معاویہ
رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے حوالہ سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ دعا فرمائیں اللہ مجھے صحیح معنوں میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پہلے تعارف کر لیجئے، جناب امیر معاویہ، توجہ کیجئے، اگر کوئی آئے جائے آپ نے ادھر ادھر نہیں اب دیکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات سنیے انشاءاللہ۔ جب آپ میری بات کو سنیں گے اور دل کے اندر جگہ دیں گے، میرا ایمان ہے فائدہ ہوگا۔ میں یہ بات جانتا ہوں آپ کے علاقہ کے اندر بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں، آپ کے علاقہ کے اندر بڑے پروگرام ہوتے ہیں، آپ باشعور بھی ہیں، غیور قوم بھی ہیں، لیکن خطیب جب کوئی مقرر، میں خطیب تو نہیں نہ مقرر ہوں، ایک طالب علم ہوں، میرا سبق سننا ہے، آپ احباب نے توجہ سے میری بات کو سننا ہے، میری بات پر غور کرنا ہے۔ جناب امیر معاویہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بردر ان لا بھی ہیں، جنہیں آپ سالہ کہتے ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے پیغمبر کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، آپ کی بیوی ہیں، آپ کی زوجہ ہیں۔ جناب امیر معاویہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سالے لگتے ہیں۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے کاتب قرآن بھی ہیں، کاتب وحی بھی ہیں۔ قرآن کی آیت مبارکہ کو قرآن لکھنے والے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کو لکھنے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اگر ان ساری عظمت کو بیان نہ بھی کیا جائے، صرف جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے بارے اور ان کے مقام کے بارے، ان کی بلندی کے بارے، ان کی شان کے بارے صرف اتنا ہی کہہ دیا جائے کہ امیر معاویہ پیارے پیغمبر کے صحابی ہیں، صحابی سے بڑھ کر عظمت اور مقام اور کیا ہو سکتی ہے؟ صحابی کا مقام آپ کو میں بتلائے دیتا ہوں۔ آئیے صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زیارت کی ہو، آپ سے ملاقات کی ہو، ساری زندگی ایمان کی حالت میں گزاری ہو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جب موت کا پیغام آ جائے پھر بھی ایمان کی حالت میں ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے منصب صحابیت کوئی عام منصب نہیں ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے خطیب بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے عالم بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے حافظ بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے قاری بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے مقرر بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے ڈاکٹر بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے پی ایچ ڈی اسکالر بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے عابد بن جائے گا، ولی بن جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص محنت کرے وہ محنت کر کے صحابی بن سکتا؟ کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ صحابی کہتے ہیں اسے جس نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ پر انوار کو دیکھا ہو۔ کون سا چہرہ؟ آؤ دعوت اہل حدیث لے جاؤ۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم اپنے آقا علیہ السلام کی عظمت کو بیان نہیں کرتے، علامہ شہید فرمایا کرتے تھے ہم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو الہ نہیں مانتے ہیں، اور مدینے والے مصطفیٰ کے علاوہ کسی کو اپنا رہبر اور رہنما نہیں مانتے۔ کون سی صورت کو دیکھا ہو جس کے بارے میں حضرت حسان بول اٹھے، فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے محبوب یوں لگتا ہے جس طرح آپ اللہ کو کہتے گئے اللہ آپ کو اسی طرح ہی بناتا گیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات کی ہو، آپ کی زیارت کی ہو، آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے میں ایک گردان پڑھنا چاہتا ہوں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی عظمت کے اندر، اور اس کے بعد بڑی ہی شارٹ اور بڑی ہی اختصار کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے ایمان کو جھنجھوڑنے لگا ہوں، آپ نے سبحان اللہ کی صدا کو بلند ضرور کرنا ہے۔ یہ گردان پیارے پیغمبر علیہ السلام کی عظمت کے اندر الحمدللہ میں نے پورے پنجاب کے اندر، صبح سندھ کراچی کے اندر، ایبٹ آباد، پورے پاکستان کے اندر اللہ نے موقع دیا، یہ گردان پڑی ہے۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے جہاں پر بھی پڑی ہے
لوگوں نے بڑی محبت سے نوازا ہے۔ آج میں نے آپ جیسے بھائیوں کے سامنے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بیان کرنا ہے اور عظمت کے اندر گردان پڑنی ہے، آپ کی محبت دیکھنی ہے۔ میں اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے حوالہ سے کہا کرتا ہوں کہ میرا نبی جس دور میں آیا وہ دور بھی اعلیٰ، جس دور کی جس صدی میں آیا وہ صدی بھی اعلیٰ، جس صدی کے جس سال میں آیا وہ سال بھی اعلیٰ، جس سال کے جس مہینے میں آیا وہ مہینہ بھی اعلیٰ، جس مہینے کے جس عشرے میں آیا وہ عشرہ بھی اعلیٰ، جس عشرے کے جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ بھی اعلیٰ، جس ہفتے کے جس دن میں آیا وہ دن بھی اعلیٰ، جس دن کے جس گھنٹے میں آیا وہ گھنٹہ بھی اعلیٰ، جس گھنٹے کے جس منٹ میں آیا وہ منٹ بھی اعلیٰ، جس منٹ کے جس سیکنڈ میں آیا وہ سیکنڈ بھی اعلیٰ، جس سیکنڈ کی جس گھڑی میں آیا وہ گھڑی بھی اعلیٰ، جس گھڑی کے جس لمحے میں آیا وہ لمحہ بھی اعلیٰ۔ میرے آقا کی جوانی اعلیٰ، میرے آقا کا لڑکپن اعلیٰ، میرے آقا کا اٹھنا اعلیٰ، میرے آقا کا بیٹھنا اعلیٰ، میرے آقا کا چلنا اعلیٰ، میرے آقا کا پھرنا اعلیٰ، میرے آقا کا نہانا اعلیٰ، میرے آقا کا دھونا اعلیٰ، میرے آقا کا کرینہ اعلیٰ، میرے آقا کا نگینہ اعلیٰ، میرے آقا کا پسینہ اعلیٰ، میرے آقا کا مدینہ اعلیٰ، میرے آقا کا مکہ اعلیٰ، میرے آقا کا ابو بکر اعلیٰ، میرے آقا کا عمر اعلیٰ، میرے آقا کا عثمان اعلیٰ، میرے آقا کا علی اعلیٰ، میرے آقا کا طلحہ اعلیٰ، میرے آقا کا زبیر اعلیٰ، میرے آقا کا سعد اعلیٰ، میرے آقا کا سعید اعلیٰ، میرے آقا کا حسن اعلیٰ، میرے آقا کا حسین اعلیٰ، میرے آقا کی ازواج اعلیٰ، میرے آقا کی بنات اعلیٰ، میرے آقا کا رکوع اعلیٰ، میرے آقا کا سجدہ اعلیٰ، میرے آقا کی نماز اعلیٰ، میرے آقا کی ہر ایک ادا اعلیٰ، میرے آقا کا فلک پہ جانا بھی اعلیٰ، میرے آقا کا فرش پہ آنا بھی اعلیٰ۔ اب کوئی احمد بن کے فلک پہ جا کوئی نہیں سکتا، محمد بن کے فرش پہ آ کوئی نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، شان صحابہ، شان رحمت للعالمین۔ آئیے حضرات گرامی قدر، میں اپنی بات کو بڑے اب اختصار کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، اور میں نے اس محفل کو بابرکت بنانے کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ میں نے تذکرہ جناب امیر معاویہ کاتب قرآن جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کرنا ہے۔ اگر ان کو صحابی کہہ دیا جائے اس سے بڑھ کر مقام و عظمت، شان و عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ آئیے توجہ کیجئے نا، صحابی کا مقام کیا ہے، صحابی کی عظمت کیا ہے، صحابی کی بلندی کیا ہے، صحابی کا مرتبہ کیا ہے۔ آئیے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتے میں صحابہ سے راضی، صحابہ میرے سے راضی ہے۔ اگر مجھے کہو تو میں مانا یوں کرتا ہوں، اللہ فرماتے میں ابو بکر سے راضی، اللہ فرماتے میں عمر سے راضی، اللہ فرماتے میں عثمان سے راضی، اللہ فرماتے میں علی سے راضی، اللہ فرماتے میں معاویہ سے راضی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آؤ اللہ کے قرآن کی ایک اور آیت مبارکہ پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتے مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان صحابہ کا ہے، صحابہ میں شمار جناب امیر معاویہ کا بھی ہے۔ اللہ فرماتے مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان امیر معاویہ کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور کون کون امیر معاویہ؟ آؤ یہ تو اللہ کا قرآن تھا، امیر معاویہ کے مقام و مرتبے کے کیا کہنے، لیکن ایک عام سے صحابی کی عظمت سن لیجئے، پیارے پیغمبر کی زبان مبارک سے سن لیجئے۔ آقا فرماتے ہیں، فرمایا میرا کوئی ایک صحابی میدان جنگ میں گیا ہو، میدان جہاد میں گیا ہو، ادھر سے اڑنے والی مٹی میرے صحابی کے چہرے پہ پڑی ہو، میرے صحابی کے چہرے پہ پڑنے والی مٹی ایک جانب ہو، یارو تمہاری ساری زندگی کے اعمال ایک جانب ہو۔ یہ کیا زندگی ہے؟ 60 سال کی زندگی ہے، 80 سال کی زندگی ہے، زیادہ سے زیادہ جی لو گے، 100 سال جی لو گے۔ آقا فرماتے ہیں وَعُمَرَ نُوحٌ، اگر تمہیں نوح جتنی عمر مل جائے، زمین اور آسمان کے اس خلا کو، زمین اور اس آسمان کے اراؤنڈ کو، زمین اور اس آسمان کے فاصلے کو اپنی نیکیوں سے بھر دو۔ فرمایا تم پھر بھی میں محمد کے صحابہ کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے، پھر بھی تم میں محمد کے صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ مجھے کہنے دیجئے نا، تیری نماز پڑھنا ایک جانب، تیرا روزہ رکھنا ایک جانب، تیری زکوٰۃ دینا ایک جانب، تیرا عمرہ کرنا ایک جانب، تیرا حج کرنا ایک جانب، تیرا صدقہ خیرات کرنا
کرنا ایک جانب، حتیٰ کہ تیرے سارے اعمال مل کر کے بھی صحابی کی اس نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نگاہ سے صحابہ اکرام نے آقا کا چہرہ پر انوار کو دیکھا ہے۔ آؤ یہ ایک عام صحابی کی عظمت ہے، لیکن امیر معاویہ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے بردر اللہ بھی ہیں، آقا علیہ السلام کے سالے بھی ہیں، آقا علیہ السلام کے جانثار بھی ہیں، آقا کے فداکار بھی ہیں، آقا سے محبت کرنے والے بھی ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس تشریف لائے ہیں۔ آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں من دق الباب، دروازے پہ کون آیا ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا جی امیر معاویہ آیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے امیر معاویہ کو دیکھا، امیر معاویہ کی کیفیت الگ سی ہے۔ جناب امیر معاویہ نے پینسل کو پکڑا اور اپنے کان کے ساتھ لگایا ہوا ہے، جیسے آج کل کے لوگ حساب و کتاب کرنے کے لیے قلم اور پینسل کو اپنے پاس رکھتے ہیں، قلم کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ایسے امیر معاویہ نے پینسل کو پکڑا اور اپنے کان کے ساتھ لگایا ہوا۔ آقا علیہ السلام امیر معاویہ کی طرف دیکھتے ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں امیر معاویہ یہ آپ کی حالت اور کیفیت کیسی ہے؟ آج اپنے آپ نے اپنی آنکھ کان کے ساتھ پینسل کو کیوں لگایا ہے؟ امیر معاویہ مسکرائے ہیں، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مجھے خود حکم فرمایا ہے کہ امیر معاویہ میری ایک ایک بات کو لکھا کرنا۔ امیر معاویہ تو میرا کاتب ہے، امیر معاویہ تو کاتب قرآن ہے، امیر معاویہ تو کاتب وحی ہے۔ آقا جی آپ نے خود حکم فرمایا ہے، آقا جی میرا دل یہ چاہتا ہے میرے پیغمبر کی زبان سے الفاظ بعد میں نکلے اور میں آپ کی بات کو فوراً نوٹ کر لوں۔ پیارے آقا علیہ السلام بھی مسکرائے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے امیر معاویہ پھر خوش ہو جا، تجھے پتہ نہیں یہ وہ زبان ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ امیر معاویہ خوش ہو جا، میں محمد جب بھی تجھے لکھاؤں گا حق اور سچ لکھواؤں گا۔ یہ امیر معاویہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی باتوں کو لکھنے والے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آؤ توجہ کیجئے نا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، مقام، مرتبے، بلندی کے کیا کہنے ہیں۔ آج لوگ امیر معاویہ کے بارے میں اگر اپنی زبان درازیاں چلائیں نا، امیر معاویہ کے بارے میں زبانیں چلائی جائیں نا، دیکھیے امیر معاویہ کون ہے۔ حضرت امیر معاویہ ایک مرتبہ اپنی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیٹھے ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی امیر معاویہ کے بالوں کے اندر کنگھی کر رہی ہے۔ آقا علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے، آقا نے یہ محبت کا انداز دیکھا، آقا نے یہ پیار کا انداز دیکھا۔ آقا فرماتے حبیبہ تجھے بڑا پیار ہے امیر معاویہ سے، حبیبہ تجھے بڑی محبت ہے امیر معاویہ سے، حبیبہ تو امیر معاویہ سے بڑی محبت اور پیار کرتی ہے۔ ام حبیبہ فرمانے لگی اللہ کے رسول بہنوں نے بھائیوں کے ساتھ پیار نہیں کرنا تو پھر کس نے کرنا ہے؟ اللہ کے رسول معاویہ میرا بھائی ہے، میں اس کی بہن ہوں، مجھے اس سے بڑی محبت ہے، مجھے اس سے بڑا پیار ہے، جاؤ دعوت اہل حدیث لے جاؤ، جاؤ ہمارا پیغام لے جاؤ۔ آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے اس امر کا اعلان کیا۔ آقا فرماتے حبیبہ تو صرف امیر معاویہ سے محبت نہیں کرتی ہے بلکہ میں محمد بھی امیر معاویہ سے پیار کرتا ہوں، کہیں سبحان اللہ۔ آقا فرماتے مجھے بھی امیر معاویہ سے محبت ہے، مجھے بھی امیر معاویہ سے پیار ہے، مجھے بھی امیر معاویہ سے عقیدت ہے۔ ان کی عظمت کے اندر آخری واقعہ سناؤں، اپنی میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دعا کی ہے، اللہ امیر معاویہ کو ہدایت دے دے، امیر معاویہ کی وجہ سے لوگوں کو بھی ہدایت یافتہ بنا دے۔ اور یہ وہ امیر معاویہ ہے جنہوں نے سب سے پہلے سمندر کے اندر جا کر کے جہاد کیا ہے، اس قافلے میں شریک ہوئے ہیں جس قافلے کی جنت کی ضمانت اللہ کے پیارے پیغمبر نے دی ہے۔ اور یہ وہ امیر معاویہ ہے جنہوں نے اپنا سینہ مبارک پیارے پیغمبر علیہ السلام کی کمر مبارک سے لگایا ہے۔ آقا علیہ السلام ایک مرتبہ سواری پر تشریف فرما ہے، جناب امیر معاویہ پیچھے تشریف فرما ہے، آقا علیہ السلام آگے تشریف فرما ہے، آقا علیہ السلام آگے ہیں، امیر معاویہ پیچھے ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سینہ مبارک پیارے آقا علیہ السلام کی کمر مبارک کے ساتھ لگا رہے ہیں، آقا علیہ السلام کی کمر مبارک کے ساتھ مس کر رہے ہیں۔
پیارے آقا فرماتے اے امیر معاویہ یہ کیا کر رہے ہو؟ امیر معاویہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اپنا سینہ آپ کی کمر کے ساتھ لگا رہا ہوں، میں چاہتا یہ ہوں اللہ اس سینے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے جن کا سینہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے جسم کے ساتھ لگا ہو۔ آج آب زمزم کی بڑی قدر کرتا ہے، آج مکہ مدینہ کی کھجوروں کی بڑی قدر کرتا ہے۔ مجھے رونا آتا ہے امیر معاویہ کی عظمت میں جب کوئی بولتا ہے، ان کے بارے میں زبان درازیاں کرتا ہے۔ آج تجھے مدینے کی کھجوروں سے بڑی محبت اور بڑا پیار ہے، جنہوں نے اپنا تن لٹا دیا پیارے پیغمبر کے لیے، جنہوں نے اپنا من لٹا دیا پیارے پیغمبر کے لیے، جنہوں نے اپنی اولادیں قربان کر دی پیارے پیغمبر کے لیے۔ آقا نے کہا جان دینی ہے، صحابہ نے کہا جان دینی ہے، آقا نے کہا یہاں رکنا ہے، جی آقا جی رکنا ہے، آقا نے کہا یہاں نہیں ٹھہرنا ہے، جی آقا جی نہیں ٹھہرنا ہے۔ صحابہ نے تن من لٹا دیا۔ آج اگر ان کی عظمت کے بارے میں کوئی زبان درازیاں کرے، ہم اس عمر کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، مر تو جائیں گے، مٹ تو جائیں گے، کٹ تو جائیں گے، انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے پاکستان کی فضاؤں میں صحابہ کی عظمت کو بلند کرتے رہیں گے، کہیں انشاءاللہ۔ حضرات، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، مقام، مرتبے، بلندی کے کیا کہنے۔ آقا علیہ السلام نے دعا کی ہے اللہ امیر معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا دے اور امیر معاویہ کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت دے دے۔ اس حوالہ سے ایک بات کر کے میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے آقا علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما، غسان قبیلے کا، عیسائیوں کا شہزادہ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آیا۔ جب وہ ملاقات کے لیے آیا، اس نے مسجد نبوی سے تھوڑی دور پیچھے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے لیے تحفے لے کر کے آیا۔ پیارے آقا علیہ السلام کو شہزادہ کہنے لگا اللہ کے رسول میں آپ کو تحفے دینے لگا ہوں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے جا۔ آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں دیکھتے ہیں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ آقا فرماتے جاؤ معاویہ اس شہزادے سے تحفے لے کر کے آؤ، یہ ہمارے لیے گفٹ لے کر کے آیا ہے، جاؤ اس سے تحفے لے کر کے آؤ۔ جب پیارے آقا علیہ السلام نے امیر معاویہ کو حکم دیا جاؤ امیر معاویہ وہاں فلاں جگہ سے 5-6 میل دور مسجد نبوی سے ہمارے تحفے آئے ہیں، ان تحفوں کو لے کر کے آؤ۔ جناب امیر معاویہ کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے۔ اب امیر معاویہ سوچتے ہیں مجھے پیارے پیغمبر نے حکم تب دیا ہے جب میرے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، اگر میں نے جوتے پہن لیے کہیں پیارے پیغمبر کے حکم کے اندر تاخیر نہ ہو جائے۔ دیکھ ان کا ایمان، اللہ ایسے نہیں کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے راضی ہو جائے، صحابہ کرام جیسا ایمان لے کر کے آؤ۔ جناب امیر معاویہ نے پاؤں کے اندر جوتا نہیں پہنا، ویسے ہی اس شہزادے کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ آپ احباب اس بات کو شاید جانتے ہو، جو مکہ مدینہ کی عرب میں رہنے والے ہیں، عرب کا علاقہ بڑا گرم ہوتا ہے۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ختم کرنے لگا بس، ٹھیک ہے میں ختم کرنے لگا، رکھ لے بیٹا، میں ختم اپنی بات کو بالکل ختم کرنے لگا ہوں۔ آئیے توجہ کیجئے، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ننگے پاؤں اس شہزادے کے ساتھ چلے گئے اور جناب امیر معاویہ نے جوتا نہیں پہنا۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس تشریف لائے ہیں، آقا فرماتے ہیں معاویہ یہ آپ کے پاؤں میں چھالے کیوں پڑے ہیں؟ آپ کے پاؤں میں چھالے کیوں پڑے ہیں؟ آپ کے پاؤں سے خون کیوں آ رہا ہے؟ آقا جی جب آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ جاؤ تحفے تحائف لے کر کے آؤ، میرے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، میں نے کہا معاویہ جوتی نہ پہنی کہیں پیارے پیغمبر کے حکم کے اندر تاخیر نہ ہو جائے۔ آقا فرماتے ہیں معاویہ اس شہزادے کو کہنا تھا کہ وہ آپ کو اپنے ساتھ سواری پہ بٹھا لیتا، آپ کو جوتا دے دیتا۔ آقا جی میں نے کہا تھا، اس نے جوتا دینے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا اپنے ساتھ سواری پہ بٹھا لو، اس نے کہا تو محمد کا غلام ہے، تو محمد کا غلام ہے، تو محمد کا نوکر ہے، میں عیسائی قبیلے کا شہزادہ ہوں، میں تجھے اپنے ساتھ نہیں بٹھانا چاہتا۔ آقا جی میں تحفے لے کر کے واپس آیا ہوں۔ آقا فرماتے معاویہ تحفے نہ لیتے ویسے ہی آ جاتے، آپ بھی اسے بتاتے میں بھی کوئی عام شخص نہیں ہوں، میں بھی ابو سفیان کا بیٹا معاویہ ہوں، میں بھی شہزادے کا بیٹا ہوں، میں بھی چودھری کا بیٹا ہوں۔ آقا علیہ السلام کو امیر معاویہ کہتے ہیں آقا جی یہ 5-6 میل کیا ہے، اگر آپ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، آپ کے فرمان کو پورا کرنے کے لیے، آپ کے آرڈر کو پورا کرنے کے لیے مجھے کئی میل کا سفر کرنا پڑتا، میں کئی میل کا سفر کر کے آپ کے ان تحفے تحائف کو لے کر کے آتا،
لیکن آقا جی آپ کے حکم کو نہ چھوڑتا۔ پھر چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا، حضرت امیر معاویہ نے غسان قبیلے پر جب حملہ کیا اپنی دور حکومت کے اندر، پھر لوگوں نے وہ منظر بھی دیکھا، 6000 لوگوں نے، غالباً 6000 لوگوں نے، اور اس غسان کے قبیلے شہزادہ، جس شہزادے نے امیر معاویہ کو جوتا نہیں دیا تھا، اپنے ساتھ سواری پر نہیں بٹھایا تھا، آقا نے دعا کی تھی اللہ امیر معاویہ کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت دے دے۔ اس شہزادے نے بھی پیارے پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے، 6000 مسلمانوں نے بھی، 6000 عیسائیوں نے بھی پیارے پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے۔ امیر معاویہ کی وجہ سے انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، پیارے پیغمبر نے دعا کی تھی اللہ ان لوگوں کو، اللہ اس کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت یافتہ بنا دے۔ اللہ نے اس بات کو پورا کر دیا، کیونکہ پیارے پیغمبر کی زبان وہ زبان ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ پیارے پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بولتے بلکہ اللہ رب العالمین کی مرضی سے بولتے ہیں۔ اور جناب امیر معاویہ اور صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا میں ان سے راضی، یہ میرے سے راضی ہیں۔ پیارے آقا نے فرما دیا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہیں کہنا ہے، میرے صحابہ کے بارے میں زبان نہیں چلانی ہے۔ جب اللہ کا قرآن آیا ہے، پیارے پیغمبر کا فرمان آیا ہے، اگر کوئی ان کی ایمان اور ان کی عظمت کے بارے میں اپنی زبان کو چلائے گا اس کا ایمان خراب ہو جائے گا، اس کے ایمان میں شک کیا جاتا ہے، لیکن صحابہ کا ایمان قیامت تک چمکتا دھمکتا رہے گا۔ اللہ ہمیں جناب امیر معاویہ صحابہ کرام سے پکی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے ہی شوق سے سن رہا تھا، زمانہ